اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، اور یہ آر او صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا، ہمیں مارا پیٹا اور ان کے خلاف ایکشن لیا۔ پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھیر رہی ہیں، اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، درندگی، لاقانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں۔ بڑے ہی افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ جو کل کا 21 اپریل کا بائی الیکشن پاکستان کی مختلف حلقوں میں ہوا، اور بالخصوص پنجاب میں، خواتین و حضرات، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا ضیاع تھا۔ سب سے پہلے میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پری پول ریگنگ جس طریقے سے کی گئی، موبائل انٹرنیٹ سروسز 24 گھنٹے پہلے پورے پاکستان کے ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئی، آپ کا وائی فائی نیٹ ورکس بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئی۔ دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے، یہاں پہ حکومت وقت جو بیساکھیوں پہ فارم 47 پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے، وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ایک خط لکھا، ریٹرننگ آفیسر نے باجوڑ میں، وہاں پہ NA8 میں باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ افسر نے خط لکھا، اور یہ سامنے ہے، آپ نے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا، اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز 5 قسم کی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا نام یہ بھی میں لیتا ہوں، اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، اور یہ آر او صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا، ہمیں مارا پیٹا اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ کو لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر رکھ رہا ہوں، یہ آپ کا لیٹر 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام پہ، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کر رہے ہیں، اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں اور زد و کوب کر رہے ہیں، اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے ملٹری پرزنرز، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں، ان کے خلاف یہ فیصلے آنے چاہیے۔ یہ انٹرفیئرنس آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے یہ سامنے ہم نے رکھ دی پروف کے ساتھ، اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ کے آفیشلز اور جج صاحبان کہہ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں خواتین و حضرات، کل آپ کے ہی بھائی وہاں پہ تھے میڈیا کے، اور ہمارے سامنے میں ان ساتھیوں کا نام بھی لے لیتا ہوں جس طرح ان کو اٹھایا گیا تھا۔ 92 نیوز سے بلال سکندر صاحب، 92 نیوز سے نوید احمد صاحب، 92 نیوز سے فیصل مشتاق صاحب، اور GNN سے کیمرامین رئیس دلاور صاحب، جس بے دردی سے خواتین و حضرات ان صاحبان کو ہمارے سامنے پنجاب پولیس نے وہاں سے اٹھایا گجرات کے چوک سے، اور ان کو مارا، اور ساروں کے سامنے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے، اور جس وقت ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو پولیس کے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھیر رہی ہیں، اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے
पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ख़वातीन और हज़रात, दरिंदगी, लाकानूनियत की हद और इंतहा देखें। और मैं आपको नाम बताता हूँ, DPO गुजरात असद मुजफ्फर, ये इस सारी चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट और इसको प्लान कर रहा था, इस दरिंदगी को। आपका रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट बहैसियत अपोजिशन लीडर और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपोजिशन लीडर, आपको मालूम है ख़वातीन और हज़रात, कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के बाद नेशनल असम्बली में सेकंड सीनियर मोस्ट पोजीशन अपोजिशन लीडर की होती है और उसका स्टेटस भी फेडरल मिनिस्टर का होता है। और पुलिस ने हमारा रास्ता, मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा रास्ता उन्होंने रोका। पंजाब असम्बली के हमारे अहमद साहब का, अहमद बचर साहब जो कि पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनका रास्ता इन पुलिस के लोगों ने रोका। हम लोग 3 घंटे वहाँ पे मौजूद रहे, पुरअमन तरीके से रहे, और उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर्स हैं कि हम आपको आगे नहीं लेके जाएंगे और अरेस्ट कर सकेंगे। ये उनके ऑर्डर्स थे। आप ये अंदाज़ा लगा लें, जिस वक्त पुलिस का एक SHO और DSP और SP इन्वेस्टिगेशंस वो खुलम खुला कहें कि जी हम लोग मजबूर हैं, पर हम लोगों के पास ये ऑर्डर्स हैं, तो उस मुल्क में लाकानूनियत होती है, वहाँ पे जंगल का राज होता है, और वहाँ पे वही चीज़ होगी जो कि जंगल का बादशाह एग्जीक्यूट करेगा, कहने के लिए, जो कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बार कही है। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, मैं उन पुलिस अफसरान के नाम आपको अभी बताता हूँ, और इनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक्शन के लिए भी मूव करेंगे। इस पे आपका DIG गुजरात, आपके SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP असद इसहाक, SHO राजा एहसन, SHO अमीर अब्बास, और 2 और SHOs जो पोलिंग स्टेशन पे थे और रास्ता रोक रहे थे और रिगिंग में मुलव्वस थे, SHO इमरान और SHO शफकत भट्ट। ख़वातीन और हज़रात, इन SPs और पुलिस के एहलकारों ने आपके मीडिया के लोगों को ज़दोकौब किया, मारा पीटा और हमारा रास्ता रोका। इलेक्शन के कवानीन आप देख लें, वहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि रिटर्निंग अफसर का दरवाज़ा, उसके दरवाजे खुले होंगे, और जो कैंडिडेट्स और उसके इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको फ्री एक्सेस होगी जिस वक्त वो रिज़ल्ट आ रहे होंगे। मैंने ख़ुद तकरीबन 7 इलेक्शन लड़े हैं। मेरे दाएं तरफ बैरिस्टर गौर साहब, इन्होंने ये एक्सपर्ट इलेक्शन लॉज के, साहबजादा रज़ा साहब ये पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको हामिद रज़ा साहब खुद इलेक्शन लड़ चुके हैं। हम लोग फील्ड के वर्कर्स हैं, हमें मालूम है अपने लॉज का और अपने राइट्स का। हमारा वो रास्ता नहीं रोक सकते थे। खुल्लम खुला धांधली, जिस तरह मैं रिपीट नहीं करता जाता हूँ जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है, पर आपको मैंने सारे जो नाम है वो आपको बता दिए हैं। और आपके जनाब वाला जो दरिंदगी की इंतहा वो आपके सामने रख दी है। खुल्लम खुला पूरे पंजाब में यही प्रोसेस रिपीट हुआ है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो शेखुपुरा हो, वो गुजरात हो, पूरे पंजाब के हलकों में। और वहाँ पे आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि जो कैंडिडेट